बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका सहाबका या हबीबल्लाह। पॉलिटिकल कॉर्नर के साथ सफदर हुसैन साई हाजिर खिदमत है अपने तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो टॉप स्टोरी है वो है कप्तान का जहाद और हकीकी आज़ादी, लॉन्ग मार्च ख्वाब या हकीकत। आज कप्तान ने फिर इम्पोर्टेड हुकूमत को सरगोदा यूनिवर्सिटी में ख़िताब करते हुए ललकारा है। चलते हैं छोटी छोटी खबरों के साथ। आज इंग्लैंड में 6 माह में दूसरे वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी और हमारे मुल्क में वज़ारत उज़्मा की जंग जारी। वहाँ पे इंग्लैंड में हकीकी जमहूरियत है, इसलिए 2 वज़ीर आज़म 6 माह के अरसे में मुस्तफ़ी हो चुके हैं और मौजूदा वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इलेक्शन तक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती रहूँगी। वो लेडीज़ हैं। उसके बाद आज चक शहजाद में सुप्रीम कोर्ट की एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी थी, उसका इफ्तिताह था। वहाँ पर जब इफ्तिताही तकरीब जारी थी तो मुकामी लोग तकरीबन कोई 600 या 700 के लगभग थे। वो डंडों और असला से लैस उन्होंने उस तकरीब पर हमला कर दिया और लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया, डंडों से हमला कर दिया। फायरिंग का दोनों तरफ से तबादला हुआ, पुलिस ने भी फायरिंग की और उन्हें मुंतशिर कर दिया, जिसके पादाश्त में DSP शहजाद टाउन और SHO शहजाद टाउन को मुअत्तल कर दिया गया और इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। उसके बाद ये है कि शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब दोनों ने ये कहा है कि रावलपिंडी से होपफुल मुज़ाकरात जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला उसका जल्द रिजल्ट निकलेगा, जिसकी तस्दीक कप्तान साहब ने ख़ुद भी की थी कि वहाँ पे हमारे बैकडोर मामलात जो हैं जारी हैं। देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जहाँ तक शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब का तल्लक है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए उनकी किसी बात पर भी यकीन करना मेरे ख्याल में कोई अक्लमंदी की बात नहीं। उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते रहते हैं। शेख रशीद साहब तो बरमला फरमा चुके हैं कि मैं रावलपिंडी से तलकात मनक़ता कर चुका हूँ और शेख रशीद खुद इस वक्त खबरों की जीनत बने हुए हैं और उनके बुरे दिन शुरू हैं। आजकल उन्होंने कल फरमाया था कि लाल हवेली में, हालांकि उनकी 3 मरले की मलकियत है, लाल हवेली तकरीबन कनाल या 2 कनाल पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि लाल हवेली का कब्ज़ा लेने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा, इसलिए शेख रशीद साहब को तो अपनी पड़ी हुई है। तो फवाद चौधरी साहब का अपना महबूब मशगला है, जेल में तो उनका ना सारा है ना पहू है, ना कोई हल्के में फुटेंगे, लेकिन वो वहाँ पे अपना सियासी बयान देकर अपना दिल बहलाते रहते हैं। इसलिए उनकी बातों पर यकीन करना मेरे ख्याल में कोई अक्लमंदी की बात नहीं। हाँ, जहाँ तक कप्तान साहब का तल्लक है, वो एक हकीकी लीडर हैं और दलेर लीडर हैं, नडार लीडर हैं, बेबाक लीडर हैं और अपना बयानिया वो अपनी मर्ज़ी से तब्दील भी करते रहते हैं। कभी वो अमरीकी रजीम का बयानिया बना लेते हैं, कभी वो 25-25 करोड़ के इल्ज़ामात लगा देते हैं। ये उनका अपना एक शौक़ है। कभी वो कहते हैं मौजूदा गवर्नमेंट से हमारी जंग है, कभी वो कहते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट से जंग है। बहरहाल वो हर महाल पर जंग लड़ रहे हैं। लेकिन मेरी निहायत ही अदब और एहतराम से गुजारिश है कि कप्तान साहब का एक नारा है जहाद और दूसरा है हकीकी आज़ादी। कल पार्लियामेंट में ख्वाजा आसफ साहब जो वज़ीर दफ़ा हैं, उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा कि KPK के हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, जो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमें सियासी लोगों को आपस में मिल बैठकर इसका हल निकालना चाहिए और ताकतवर हलकों को पूरी तरह मजबूत करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, ताकि वहाँ पे वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके और ताकतवर हलके यानी फ़ौज वो अपना मजबूती से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। और वहाँ पे अमन रैलियाँ भी दोनों पार्टी PDM और PTI निकाल रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो वजाहत ज़रूरी है वो है कि कप्तान के इस सवाल पर मैं
یہ دلیل پیش کر رہا ہوں، سننے والے اس پہ ذرا غور فرما لیں، مجھے برا بھلا کہنے سے قبل اس پر غور ضرور کر لیں کہ کپتان فرما رہے ہیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں اور حقیقی آزادی کے لیے لانگ مارچ کر رہا ہوں۔ جہاد ہوتا ہے باطل قوتوں کے خلاف، حقیقی آزادی وہ ہے جو 1947 سے ہمیں مل چکی ہے۔ اس وقت KPK کی تمام گورنمنٹ، وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں محمود خان اور سابق گورنر، غالباً ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، فرمان علی یا غالباً کوئی اسی قسم کا نام تھا، جو سابق گورنر تھے KPK کے، وہ دونوں بتا دے رہے ہیں۔ کل ان کے سینئر وزیر عاطف خان نے بھی اس چیز کا برملا اعتراف کیا کہ مجھے بھی بتے کا نوٹس یا لیٹر مل چکا ہے کہ آپ بتا دیں، تاوان دیں، ورنہ آپ کے متعلق ہمیں ساری معلومات ہیں، آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور یہاں تک کہ وہاں پچھلے ماہ ایک MPA پر حملہ بھی ہو چکا تھا، جس میں MPA کا بھائی فوت ہو گیا تھا، ڈرائیور اور MPA زخمی ہوئے تھے۔ تمام MPA اس وقت اپنے اپنے حلقے چھوڑ کر پشاور میں رہائش پذیر ہیں، وہاں پہ بتہ خوری عام ہو چکی ہے، تاوان عام ہو چکا ہے۔ وہاں پہ جو قوتیں ہیں وہ TTP کے ذمہ یہ باتیں لگائی جاتی ہیں، وہ سرگرم عمل ہیں، اور بڑے بڑے سیاسی لوگوں، بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو وہ خط بھیجتے ہیں یا پیغام بھیجتے ہیں اور ان سے بتہ اور تاوان وصول کرتے ہیں۔ اصل میں کپتان اگر چاہتے ہیں کہ وہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں اور جہاد کرنا چاہتے ہیں تو KPK میں جا کر کریں، وہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے اور ان کے وزیر اعلیٰ، سابق گورنر اور وزراء، MPA MNA محفوظ نہیں ہیں۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ وہاں پہ جہاد کیا جائے، کیونکہ وہاں وہ زبردستی بتا بھی لیتے ہیں اور تاوان بھی لیتے ہیں، لیکن کپتان ادھر صرف اور صرف اقتدار کی خاطر کہہ رہا ہے میں جہاد کر رہا ہوں، حقیقی آزادی۔ میری سمجھ سے تو یہ باتیں بالا تر ہیں کہ KPK میں آپ کی گورنمنٹ ہے، وہاں آپ کا فرض بنتا ہے جہاد بھی کریں، آپ کا فرض بنتا ہے وہاں کے لوگوں کو حقیقی آزادی بھی دیں۔ 2013 سے وہاں پہ حکومت ہے، یہ دوسرا ٹرنیور پورا ہونے والا ہے، 5 سال پچھلے اور 5 سال یہ ملا کے آپ کی 10 سال سے وہاں پہ حکومت ہے۔ تو حال تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے عوام کو، اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو، اپنے MPA، اپنے MNA، اپنے وزیر اعلیٰ، اپنے گورنر کو حقیقی آزادی نہیں دلا سکتے، وہاں پہ جہاد آپ نہیں کر سکتے، تو ادھر پنجاب میں آپ دوڑتے ہیں کہ میں حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، میں جہاد کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، تو وہاں پہ تو آپ کا کوئی بھی MNA، MPA، گورنر، وزیر اعلیٰ محفوظ نہیں ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے، پوری PTI کا حق بنتا ہے، یہاں پہ بھی جو قیادت ہے سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، پنجاب میں، سب کو وہاں جا کر جہاد کرنا چاہیے، سرحد میں KPK میں، اور حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی چاہیے۔ یہاں پہ تو نہ کوئی حقیقی آزادی کی ضرورت ہے، نہ جہاد کی ضرورت ہے، ایک ہی بات ہے، الیکشن الیکشن الیکشن، اقتدار اقتدار اقتدار، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کی تقرری۔ یہ بات یہاں تک پھنسی ہوئی ہے، اسی میں کپتان صاحب صبح دوپہر شام لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑنی ہے، جہاد وہ صرف اقتدار کے لیے، وزارت عظمیٰ کے لیے۔ وہ نشے جو پرانے تھے، 11 بجے دفتر آنا، 4 بجے واپس جانا، مرضی سے کسی سے سلام لینا، مرضی سے کسی بھی میٹنگ کو پریزائیڈ کرنا اپنی مرضی سے، اور تمام کام وہ طاقتور حلقوں سے لیتے تھے۔ تو آج فرما رہے ہیں نہ میرا نیب پہ کنٹرول تھا، نہ طاقتور حلقوں پہ کنٹرول تھا، وہ اپنی مرضی کے آپ مالک ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جنگل کے بادشاہ ہیں، بچے دے یا انڈے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اپنے بیانیوں کو جب چاہتے ہیں، جس جگہ چاہتے ہیں، وہاں سے ایک نیا رخ دے لیتے ہیں۔ آج انہوں نے سرگودا یونیورسٹی میں خطاب کیا، خطاب تو وہی پرانا ہے، ان کے خطاب میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی، وہی چور، ڈکیت، کرپٹ، امپورٹڈ حکومت، طاقتور حلقے، کبھی بوٹ، کبھی ہلاکو خان، کبھی جانور، کبھی میر جعفر صادق، وہی پرانی باتیں، وہی پرانی تقریر وہ دہراتے رہتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ ہاں نئی بات یہ ہے کہ ان کا سٹیمنا بہت زیادہ ہے، وہ دھمکی دینے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، حکومت کو وارننگ دیتے ہیں، بار بار دیتے ہیں۔ گورنر جو ہوتا ہے وہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوتا ہے، گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، وفاق نے روکنے کی کوشش کی،
انہوں نے کہا کہ کوئی مائی کا لال مجھے خطاب کرنے سے نہیں روک سکتا، یہ میرا آئینی حق ہے، میں طلباء سے خطاب کروں گا۔ وہاں پہ انہوں نے اپنی مرضی کا خطاب کیا، لیکن یہاں پہ میں یہ وضاحت کرتا چلوں، اپنا تجزیہ اور تجربہ بتاتا چلوں کہ الیکشن مارچ اور اپریل میں ہوں گے، اس سے قبل قطعاً الیکشن نہیں ہوں گے۔ موجودہ حکومت 2-3 ماہ اپنے جو ٹائم پیریڈ ہے اس سے نیچے آ سکتی ہے، وہ صرف کپتان کو راضی کرنے کے لیے، اور پنجاب گورنمنٹ ہر صورت وہ پی ڈی ایم کو الیکشن سے قبل ملے گی، یہ بھی میری پیشین گوئی ہے، آپ یاد رکھ لیں۔ اور کپتان یہ بھی میری پیشین گوئی ہے کہ واپس اسمبلیوں میں جائیں گے اپنے ایم این اے سمیت، اور یہ بڑا ایک دلچسپ مقابلہ ہوگا۔ کپتان ریزائن کریں گے جب یہ 6-7 سیٹیں جو انہوں نے جیتی ہیں، کہ وہاں سے دوبارہ کون الیکشن لڑتا ہے اور کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ اس لیے کہ کپتان اگر خود لڑیں گے تو ان کے اپنے بیانیے کی نفی ہوگی، اگر ان کے کینڈیڈیٹ لڑتے ہیں تو گھمسان کا رنگ پڑے گا، رن پڑے گا، اور کانٹے دار مقابلے متوقع ہوں گے۔ اور اس وقت آرمی چیف کی تقرری یقیناً پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کرے گی، اور نواز شریف بھی یقیناً الیکشن سے قبل آئیں گے۔ انہیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی دونوں پارٹیوں کو۔ الیکشن اس دفعہ جو زور ہے، شور ہے، اور حکومتی حلقے کیئر ٹیکر ہوں گے اور طاقتور حلقے، اور الیکشن کمیشن یہ یقین دلا چکے ہیں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے، جو بھی الیکشن ہوا ہے، متنازع ہوا ہے، اس دفعہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اور سلیم صافی نے پھر کپتان کو دوبارہ چیلنج کیا ہے، جو انہوں نے کہا تھا سلیمی صافی، اس لیے انہوں نے دوبارہ چیلنج کیا ہے کپتان صاحب ایک کمیٹی بنائیں، وہ فیصلہ کرے، اگر میں جھوٹا ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری، اگر آپ جھوٹے ہوئے تو آپ سیاست چھوڑ دیں۔ اس بات پر وہ سلیم صافی نے دوبارہ چیلنج کیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے اور آپ تک سچ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں شریعت محمدی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک نماز پنجگانہ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے والدان، عزیز و اقارب، دوست احباب جو مسلمان وفات پا گئے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔